میں چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان کا یہ بیان کم از کم 2 مرتبہ سنیں، چلا میں 1 مرتبہ رہا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے، اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف، ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کو فیورٹ لے کے آئے۔ یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے۔ یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا، ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے۔ تو اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اپنا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے۔ 2 مرتبہ سننے کا میں نے اس وجہ سے کہا کہ اس کی تشریح کرنے کی اب گنجائش موجود نہیں ہے۔ عمران خان نے ابھی تک جتنے بیانات دیے ہیں ان میں سے شاید یہ سب سے زیادہ شرانگیز بھی ہے اور تباہ کن بھی ہے۔ اگلے چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی شرانگیزی اور تباہ کاری اتنی زیادہ کیوں ہے۔ اس بیان کے اندر عمران خان 3 چیزیں کہہ رہے ہیں۔ پہلی چیز تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کا ایجنڈا ہے کہ ایک ایسا آرمی چیف لایا جائے جو ان کی کرپشن کو تحفظ دے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خطرہ یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری اس قسم کا آرمی چیف لا سکتے ہیں۔ تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ممکنہ کینڈیڈیٹس ہیں آرمی چیف بننے کے، ان کے اندر عمران خان کے بیان کی امپلیکیشن کے نتیجے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آصف علی زرداری اور نواز شریف اپنے کرپشن کے ایجنڈے کو تحفظ دینے کے لیے اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جو اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں، جو تیسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ اسی لسٹ کے اندر کوئی محب وطن جرنیل بھی ہے اور طاقتور جرنیل بھی ہے۔ تو وہ ایک فہرست مرتب کرتے ہیں۔ اس فہرست میں ایک طرف محب وطن جرنیل ہیں اور دوسری طرف ملک دشمن جرنیل ہیں۔ ایک طرف طاقتور جرنیل ہے اور دوسری طرف کمزور جرنیل ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ممکنہ طور پر نواز شریف اور زرداری کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں، اور دوسری طرف کوئی ایسا شخص یا ایسے اشخاص بھی موجود ہیں کہ جن کو عمران خان انڈورس کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ محب وطن اور طاقتور بھی ہیں۔ اب اس سے زیادہ شرانگیز اور شیطانیت سے بھرپور بیان کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی 2-3 بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب عمران خان فیصلہ کریں گے کہ محب وطن جرنیل کون ہے اور ملک دشمن جرنیل کون ہے۔ اب عمران خان فیصلہ کریں گے اس بیان کی روشنی میں کہ کرپشن کا کولیبوریٹر کون ہے اور ایسا شخص کون ہے جو کرپشن کے خلاف بند باندھ سکتا ہے۔ تو اب عمران خان پہلے تمام تر اسلام اور اسلامیات کے سرٹیفکیٹ باندھتے ہوتے تھے، غداری کے سرٹیفکیٹ لوگوں کو الزامات لگاتے ہوتے تھے، اور محب الوطنی کے سرٹیفکیٹ عام لوگوں کو ایشو کرتے ہوتے تھے۔ اب انہوں نے یہ کام فوج کے متعلق شخصیات پر فوکس کر کے کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یاد رکھیں کسی ادارے کی صرف بات نہیں کر رہے ہیں، اس ادارے کے اندر جو اشخاص موجود ہیں، جو ٹاپ رینکنگ کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ جس سے مراد یہ ہے کہ موجودہ قیادت پر لگائے گئے الزامات جس کو بار بار دہراتے ہیں، اور انہوں نے اس جلسے کے اندر جس کے اندر یہ بات کی، اس کو وہ اب نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ موجودہ قیادت کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان چوروں کو مسلط کیا، انہوں نے غداری کی، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا شخص اگر میری مرضی سے نہیں آیا تو وہ بھی اسی قیادت کی ایکسٹینشن ہوگا، بھلے وہ میرٹ پر آئے یا نہ آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ قیادت پر لگائے گئے الزامات کو جب وہ اگلی تعیناتیوں کے اوپر لاگو کرتے ہیں تو کیا واقعتاً تاریخی طور پر ایسے کچھ شواہد ملتے ہیں کہ ان کے شکوک، ان کے الزامات اور یہ گھناؤنے بیانات کی کوئی بنیاد بنے؟ اگر آپ نواز شریف کی ملٹری میں تعیناتیوں کی حالیہ تاریخ کو دیکھ لیں تو انہوں نے 3 پرومیننٹ جرنیل تعینات کیے۔ ایک کا نام جنرل پرویز مشرف تھا، اور عمران خان کو جنرل پرویز مشرف نے شروع میں جتنی سہولت مہیا کی، جتنی شاباشیاں دیں، جتنی ان کے اوپر الفت کی نظر ڈالی، جتنا ان کو پروموٹ کیا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔
جنرل پرویز مشرف کے اپنے بیان کے مطابق عمران خان اپنا پہلا انتخاب جنرل پرویز مشرف کی براہ راست انٹرونشن سے جیتے تھے، اور جب محترمہ جمائمہ ان کی بیگم ہوتی تھی تو جنرل پرویز مشرف کے گھر میں جا کے باقاعدہ کھانے کھاتے تھے، اور موجودہ پی ایم ایل کیو کی قیادت کے ساتھ عمران خان کی لڑائی صرف اس بات پر ہوئی تھی کہ وہ جنرل پرویز مشرف کے توسط خود پرائم منسٹر اس وقت بننا چاہتے تھے جب جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ ابھی آپ ناتجربہ کار ہیں تو چودھری شجاعت حسین کو پرائم منسٹر بننے کی اجازت دیں، ان کے سکول میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اس کام کرنے کے بعد آپ سیکھ لیں اور پھر آپ کو موقع دیا جائے گا، اس کے اوپر لڑائی ہوگی۔ لیکن جنرل پرویز مشرف عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر اور پروموٹر تھے۔ نواز شریف کے بارے میں جنرل پرویز مشرف کی رائے یا ان کا ویو جاننے کے لیے ہمیں کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے باوجود اس کے کہ جنرل پرویز مشرف کو تعینات کیا، نواز شریف کے ساتھ پرویز مشرف نے کیا کیا۔ دوسری تعیناتی نواز شریف نے جنرل راحیل شریف کی جنرل راحیل شریف کے دور میں نواز شریف کی حکومت کے ساتھ کیا ہوا اور کس قسم کے داؤ پیچ کھیلے جاتے رہے، اس میں فی الحال تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ تمام لوگوں پر آیا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ گوگل کر کے دیکھ لیں۔ جن دھرنوں کا آغاز جنرل راحیل شریف کے دور میں ہوا، ان دھرنوں کا انجام اب آپ عمران خان کے دھرنوں کی صورت میں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ راحیل شریف نواز شریف سے ایکسٹینشن بھی لینا چاہتے تھے، اگر ایکسٹینشن نہیں ملتی تو وہ اس سے بھی بڑا عہدہ لینا چاہتے تھے، وہ عہدہ جو ایوب خان کے پاس موجود تھا، وہ نہیں ملا، ان کو سعودی عرب میں نوکری مل گئی۔ بہرحال نواز شریف کے ساتھ جنرل راحیل شریف کے تعلقات اچھے بالکل بھی نہیں تھے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف کے اپوائنٹ کردہ جنرل پرویز مشرف نے عمران کے سر پر ہاتھ رکھا اور نواز شریف کو دھتکارا، بالکل ویسے ہی نواز شریف کے اپوائنٹ کردہ راحیل شریف نے عمران خان کے ساتھ بڑی پینگیں بڑھائیں، اس حد تک بڑھائیں کہ عمران خان راحیل شریف کے متعلق یہ کہتے ہوتے تھے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ پاپولر قائد ہے اس وقت ملک کے اندر۔ تو جب عمران خان یہ کہیں کہ کوئی ان سے بھی زیادہ پاپولر ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس حد تک جا رہے ہیں اس شخص کو خوش کرنے کے لیے۔ تیسری اپوائنٹمنٹ نواز شریف نے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے 3 سال کے دور میں اور اس کے بعد ایکسٹینشن میں جس میں نواز شریف کی جماعت کا اپنا ہاتھ تھا، نواز شریف ان کی جماعت کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی اب تاریخ کا حصہ ہے۔ عمران خان بہرحال موجودہ قیادت جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں ہمیشہ اچھی باتیں کرتے رہے جب تک وہ طاقت سے نہیں نکلے۔ عمران خان نے ان کو جمہوریت کا سب سے بڑا سپورٹر قرار دیا، عمران خان نے ان کو بہترین جرنیل اور نیوٹرل جرنیل قرار دیا۔ عمران خان ان کی اور ان کے دوستوں کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ کس طرح نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹارگٹ کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ الزامات میں کتنی صداقت ہے یہ نہیں ہے کہ علیحدہ بحث ہے، لیکن عمران خان موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سب سے بڑے سپوکس مین کے طور پہ سامنے آئے، جس طرح ان سے پہلے وہ راحیل شریف صاحب کے سپوکس مین بنے اور اس سے پہلے وہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بہت زیادہ الفت میں گرفتار تھے۔ تو اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف پاکستان کے آرمی چیف آئی ایس آئی کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ پہلے تو میں آج اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ آئی ایس آئی کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا، یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ تو جو 3 جرنیل نواز شریف نے لگائے تینوں کے تینوں عمران خان کو بہت پسند تھے۔ تیسرا جرنیل بھی عمران خان کو بہت پسند تھا جب تک عمران خان طاقت سے نہیں نکلے۔ تو عمران خان آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھلے جرنیل نواز شریف لگائیں یا زرداری لگائیں، اگر وہ مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے تو میں ان کی پروموشن کرتا رہوں گا، لیکن جو ہی ایسا موقع آیا کہ جب میں وہ تعیناتی نہ کر پاؤں یا شہباز شریف تعیناتی کرے ایسے جرنیل کی جس کی تعیناتی سے مجھے سیاسی طور پر نقصان پہنچے یا اس اپوائنٹمنٹ سے مجھے سیاسی طور پر نقصان پہنچے، تو میں اس شخص کے بارے میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ کرپشن کا ممکنہ کولیبریٹر بن سکتا ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کے برابر میں ایک محب وطن
اور طاقتور جرنیل بھی موجود ہے، اس کو لگانا چاہیے۔ تو عمران خان ان تمام تعیناتیوں کی تاریخ کے بالکل خلاف جاتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں جو نواز شریف نے کی اور جن کے بینیفیشری عمران خان رہے، لیکن اب ظاہر ہے ان کا مسئلہ دوسرا ہے۔ اب اگر عمران خان کا اپنا معیار بڑا درست ہوتا تو ہم ان سے پوچھتے کہ عمران خان صاحب آپ کس معیار پر پرکھ رہے ہیں کہ کون طاقتور ہے، کون محب وطن ہے؟ کیونکہ عمران خان کی اپنی جو سیاسی اپوائنٹمنٹس کی فہرست ہے اس کے پرومیننٹ نام کوئی زیادہ کانفیڈنس انسپائر نہیں کرتے۔ مثلا عمران خان کا آل ٹائم فیورٹ کون ہے؟ عثمان بزدار صاحب۔ عمران خان کا دوسرا آل ٹائم فیورٹ کون ہے؟ محمود خان صاحب جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں۔ عمران خان کا تیسرا آل ٹائم فیورٹ آج کل کون ہے؟ پرویز الہی صاحب۔ عمران خان کا ایک اور آل ٹائم فیورٹ آج کل کون ہے؟ شیخ رشید۔ عمران خان کا بین الاقوامی طور پر فیورٹ کون ہے؟ عارف نقوی۔ اور عمران خان کا موجودہ تناظر میں فیورٹ کون ہے جس کو فی الحال تو وہ بھولے ہوئے ہیں؟ شہباز گل۔ یعنی عمران خان کی اگر ٹیم سلیکشن دیکھیں تو عمران خان کو فوج کے اندر بھی عثمان بزدار، محمود خان، پرویز خٹک، پرویز الہی، شیخ رشید، عارف نقوی اور شہباز گل کی تلاش ہے۔ یہ ان کو ملیں گے نہیں، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فوج بطور ادارہ بہت منظم ہے اور آرمی چیف فوج کا اور فوج آرمی چیف کی ہوتی ہے۔ آرمی چیف کسی کا نہیں ہوتا، وہ فوج کا ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان کے ذہن میں ایک خیال سما گیا ہے کہ جس طرح انہوں نے پنجاب میں پرویز الہی، عثمان بزدار کا تجربہ کیا اور کے پی میں پرویز خٹک اور محمود صاحب کا تجربہ کیا اور اس کے بعد بین الاقوامی طور پر عارف نقوی سے مستفید ہوئے، پھر شیخ رشید اور شہباز گل جیسے سپوکسمین ملے، تو شاید ایک ایسا شخص کوئی موجود ہو ان کے خیال کے مطابق جو اس قسم کی کیٹیگری میں ہو۔ تو اصل میں مسئلہ عمران خان کا یہ نہیں ہے کہ اگلی تعیناتی کن لوگوں نے کرنی ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی شخص ان کو مل جائے فوج میں سے جو ان کی ایسی ہی تابعداری کرے جس طرح آج کل پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایسا شخص موجود نہیں ہے، فوج میں سے ایسا شخص ڈھونڈا جا نہیں سکتا۔ ہمیں پچھلے 72-74 سال کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جو آرمی چیف بنتا ہے وہ فوج کو بہترین طریقے سے لیڈ کر سکتا ہے، اور جن خدشات کا عمران خان اظہار کر رہے ہیں وہ ان کے پروپیگنڈا کیمپین کا حصہ ہے۔ اس کا تاریخ سے یا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شرنگیزی اور شرارت اور پروپیگنڈے اور زہریلے پن میں یہ بیان یکتا ہے۔